اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم الشهداء. صلوات. عزیزان محترم، سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، کہ اس زمین اور آسمانوں میں جو بھی کچھ موجود ہے اور جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں وہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور مجھ سے سوال کر رہا ہے اپنی ریکوائرمنٹس کا، اپنی نیڈس کا، اور کل یومن ہوا فی شان ہی، اللہ تعالیٰ کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیسیکلی آلویز ان دا اسٹیٹ آف گلوری، ہی از آلویز in the state of different manifestation. So manifestation of Allah subhanahu wa ta'ala, and nothing is repeated in this world. Everything is new, everything is the manifestation of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی تجلی اور اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ریپیٹ ہوتی ہو سکتا ہے ہمیں وہ ریپیٹ نظر آتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ جو ایام ہیں، یعنی یہ جو شب و روز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ we are always rotating these days in the people, so we are always doing this۔ یہ جو حالات ہیں انسان کے، جو سچویشنز ہیں انسان کی، جو انسیڈنٹ انسان کی لائف میں آتے ہیں، جو مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں، جو خوشی اور غمی انسان کی زندگی میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو روٹیٹ کرتے ہیں، ہم ایک جگہ پر ان کو نہیں رکھتے۔ اور پھر وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں انشاءاللہ میں اس کو وضاحت کروں گا کہ قرآن بڑی باریکی کے ساتھ بڑے اہم میسیجز جو ہے ہمیں دیتا ہے۔ تو پہلی آیت کا پہلا پورشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، all those in the heavens and in the earth is beseech Allah subhanahu wa ta'ala, is asking for his need۔ یعنی یہ جو نیڈ ہے، جو احتیاج ہے، وہ اگر میں آپ کے سامنے مثال رکھوں، ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو جو وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور گرو کرتا ہے، اس کے ہر سٹیج پر اس کی نیڈز مختلف ہوتی ہیں، اس کی احتیاجات مختلف ہوتی ہیں، اور اس کی نیڈز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود اپنی نیڈز کو پورا نہیں کر سکتا، وہ 100% ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی ماں پر اور اپنے باپ کے اوپر۔ اور یہ ماں کی ذمہ داری ہے خاص طور پر کہ ہر سطح پر بچے کی نیڈز کو ایڈریس کرنا،
ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ یہی سچویشن اس پوری کائنات کی میری نسبت سے ہے. اگر تم انسان کو دیکھو، اگر تم اس کائنات کو دیکھو، تو یہ کائنات اسی طرح، صرف یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے تو میں نے اس گھڑی کو، ایک دفعہ بنانے والے نے گھڑی بنا دی اور گھڑی آج تک چل رہی ہے آپ کے ہاتھ میں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ میسج دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں I am not a creator, only creator of this world. I am also a sustainer of this universe. Every moment I am also sustaining you. آپ کی بقا بھی مجھ پر موقوف ہے، اور آپ کی خلقت اور آپ کی کریشن جو ہے وہ بھی میرے ساتھ مربوط ہے. یعنی میں ہر لمحہ جو ہے وہ آپ کو حیات عطا کر رہا ہوں، ہر لمحہ میں آپ کو زندگی عطا کرتا ہوں. آپ کی سروائیول اس چیز کے اندر ہے. ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ دا ریلیشن شپ بٹوین سن اینڈ دا لائٹ آف سن. اگر آپ تھوڑا سا، یہ بہت زبردست مثال ہے جس میں مجھے ضرورت نہیں ہے جانے کی، کہ اگر آپ دیکھیں کہ لائٹ آف دا سن اینڈ دا سن، تو سن از not only a creator of this light but also sustainer of this light. یعنی سورج جو ہے اپنی روشنی کو سسٹین بھی کر رہا ہے ہر لمحہ. ایک لمحے کے لیے آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سورج نہ ہو اور لائٹ موجود ہو اور روشنی موجود ہو. یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تم اپنے ورلڈ ویو کو ڈیوائن ورلڈ ویو میں تبدیل کرو، اپنے میٹیریلسٹک ورلڈ ویو کو الہی تصور کائنات میں تبدیل کرو، اور یہ مت سوچو کہ جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلق نہیں کیا، بلکہ ہر لمحہ تمہاری ایک نیڈ ہے، ہر لحظہ تمہاری ایک احتیاج ہے. اللہ تعالیٰ اس ایگزسٹینشل نیڈ کو جو ہے وہ ہر لمحہ پوری کرتا ہے. اسی لیے تم سروائیو کرتے ہو. سروات پڑھ دیجیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ. آپ قرآن کی آیت دیکھیں، اے لوگوں، اے انسانوں، انسانوں سے خطاب کیا گیا، مومنین سے خطاب نہیں کیا گیا، متقین سے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے انسان، یو آر in need of اللہ سبحانہ وتعالی. You are تم پوری طرح فقیر ہو، محتاج ہو. اور یہ احتیاج کوئی ایسی نہیں ہے جیسے ایک فقیر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایک بیگر آ جاتا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں اپنے ایگزسٹنس میں میری نیڈ ہے، تمہیں اپنے سروائیول میں میری نیڈ ہے، اور تم جو ہو مکمل طور پر جو ہے وہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہو. تو یہ دیکھیے گا، ایک نقطہ میں آپ کے سامنے دے کے جا رہا ہوں کہ یہ احساس فقر، احساس وابستگی، ڈپینڈنسی آن اللہ سبحانہ و تعالی، یہاں سے فرق پیدا ہوتا ہے ایک عام انسان میں، ایک مومن کے اندر، ایک متقی کے اندر، ایک نبی کے اندر، ایک ولی اللہ کے اندر، اور ایک امام کے اندر. فرق صرف یہ ہے کہ اگر ہم ہائیسٹ لیول پر اپنے پروفٹ پہ چلے جائیں، اپنے ائمہ پہ چلے جائیں، مولا کائنات پہ چلے جائیں، جو احساس ریئلائزیشن آف نیڈ فلنس ہے ان کی اور ہے، ہماری اور ہے. ہم اپنے اندر کہیں نہ کہیں انڈیپینڈنسی دیکھتے ہیں، ہم اپنے اندر کہیں نہ کہیں استقلال دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم ہائر لیول پر عظیم ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو ان عظیم ہستیوں میں ذرہ برابر بھی انڈیپینڈنسی کا کوئی تصور موجود نہیں. اسی لیے عبودیت محض جو ہے وہ مکمل طور پر سبمسو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ امام کی دعا کے اوپر غور کریں کہ اگر کوئی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ اگر کوئی کربلا کے واقعے کو سمجھنا چاہتا ہے، if we want to understand the incident of Karbala and what happened in Karbala and how it happened in Karbala, if really we want to understand, we need to reflect on Dua Arafah of Imam Hussain alayhi salam. It's a thinking model of Karbala. یعنی کربلا کو اگر ہم فکری ماڈل میں تبدیل کرنا چاہیں کہ کربلا کی فکری بنیاد کون سی، کربلا کی علمی بنیاد کہاں پہ، جہاں پر ہمیں اثار نظر آتا ہے، جہاں ہمیں قربانی نظر آتی ہے، جہاں ہمیں تقرب اللہ نظر آتا ہے، جہاں پر ہمیں اللہ کی طرف جانے والی جو اسپریچول جرنی ہے اس کے مختلف لیولز ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی اگر کوئی اکیڈیمک بنیاد دیکھنا چاہتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے اندر دیکھیں۔ امام مختلف جگہ بہت اہم باتیں کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ایک جگہ انسان حیران ہو جاتا ہے، الہی انا فقیر فی غنائی، پروردگارہ او اللہ، I am in need of even in my belongings، پروردگارہ حتیٰ میں جس چیز میں غنی ہوں، جو چیز مجھے عطا کی گئی ہے، جو چیز میرے پاس موجود ہے، میرے پاس فرض کریں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس جاب ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اور دنیا کی ہزاروں چیزیں ہیں۔ امام حسین ایگزیکٹلی اس جگہ پر کہتے ہیں کہ پروردگارہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں اس میں بھی تیرا فقیر اور محتاج ہوں۔ تو پھر فرماتا ہے کہ کیفا لا اکون فقیرن فی فقری، تو پروردگارہ جو چیز مجھے تو نے نہیں دی ہے اس میں میں تیرا فقیر اور محتاج کیوں نہیں ہوں گا، جو چیز ہے اس میں بھی میں تیرا محتاج ہوں۔ آپ یہ لیول دیکھیں انڈرسٹینڈنگ کا، یہ جو ہم بحول اللہ وقوتہ یقوم ویعبد پڑھتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی اسی کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے اچھا خاصی ہمارے پاس طاقت ہے، اچھی خاصی ہمارے پاس صحت ہے، اور ہم جو ہے وہ نماز میں اٹھتے ہوئے بحول اللہ پڑھتے ہیں۔ میسج کیا دینا چاہتے ہیں کہ پروردگارہ باوجود اس کے کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میں اپنے پیروں پر اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہوں سجدے کے بعد، لیکن پروردگارہ میں اس میں بھی تیرا محتاج ہوں، یہ بھی صرف تیری وجہ سے ہے، یہ صرف تیری مرضی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ کون سی آواز ہے اور یہ کون سے الفاظ ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، یہ وہ احتیاج ہے، جس زبان ہے جس کو زبان احتیاج کہا جاتا ہے، یعنی یور ٹنگ آف یور نیڈ، یہ جو احتیاج ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی روح سے ہے، اس کا تعلق آپ کے قلب سے ہے، اس احتیاج اور نیڈ کا تعلق جو ہے آپ کے ذہن سے نہیں ہے۔ اور جب انسان دعا کرتا ہے تو یہی کہا گیا ہے کہ ایک وہ زبان ہے کہ جو آپ کے سامنے ظاہری زبان ہے، جو الفاظ کے ذریعے سے آپ اپنی بات کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس کا تعلق جو ہے اس اندرونی احتیاج سے نہیں ہوتا، اس میں آپ کا قلب آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، آپ کی روح آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن آپ صرف الفاظ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن ایک وہ زبان ہوتی ہے جس کو زبان احتیاج کہتے ہیں، اگر آپ اللہ سے زبان سے بھی نہ مانگیں تو آپ کی جو ظاہری کنڈیشن ہے، آپ کی جو محتاجگی ہے، آپ کی جو احساس ہے آپ کا احتیاج کا اور ضرورت کا، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور اگر آپ کی زبان اس سے ہم آہنگ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول نہ ہو۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ مظلوم کربلا بلند تر صلوات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ جو ہے فرماتا ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ یعرفون ہم علی بسیماہم،
کہ ان کے چہرے پر آپ دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ یہ شخص محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے. کیونکہ آگے قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی احتیاج بیان کریں، اپنی ضرورت کو بیان کریں. تو یہ جو حالت کا نام ہے، اس حالت کو ضروری نہیں ہر کوئی سمجھ سکتا. یہ ہے وہ عارفانہ بصیرت جو قرآن ہماری امپروو کرنا چاہتا ہے. میں آپ کی توجہ ایک بڑے امپورٹنٹ مسئلے کی طرف لا رہا ہوں، جہاں کل میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ سنُریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم بہت جلد اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو اس کائنات میں پھیلائیں گے اور دکھائیں گے، اور تمہارے نفسوں میں اپنی نشانیوں کو رکھیں گے، اپنی علامات کو رکھیں گے، تاکہ تم اپنے نفس کی جب معرفت حاصل کرو. من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو تمہیں اس کے ذریعے سے تم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہو. اور انفع المعرفتین، بہترین معرفت وہ ہے جو قلب کے ذریعے انسان معرفت حاصل کرتا ہے. تو اس کائنات میں اللہ کے جلوے ہیں، اور یہ کائنات جو ہے یہ آئینہ ہے. یہ کائنات جو ہے ایک مرر کی مانند ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ریفلیکشن اس کے اندر دیکھتے ہیں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس نقطے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم اس کائنات کو ایک آئینے سے مثلا تشبیہ دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی ریفلیکشن ہمیں دیکھنی چاہیے. ہم باہر نکلتے ہیں، ہمیں ماؤنٹینز نظر آتے ہیں، ہمیں سرسبز زمین نظر آتی ہے، ہمیں خوبصورت دریا اور جھیل اور لیکس اور اوشنز ہمیں نظر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں الگ الگ یہ ایک مرر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا عکس ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن آئیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں تھوڑا ڈیپر لیول پر لے جانا چاہتا ہوں بڑے آسان الفاظ میں. So we have physical mirror and we have spiritual and mystic mirror. So there is a difference between these two types of mirrors. یہ ضروری ہے کہ وہ کون سا آئینہ ہے جس میں اللہ کا عکس دیکھا جاتا ہے اور کس طرح اللہ کا عکس دیکھا جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا. تو ہم جب ہمارے سامنے جو آئینہ فزیکل ہے ہم ہمیشہ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے گھر میں، اور ہم اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آئینہ ہوتا ہے فزیکل آئینہ، اور ایک آپ ہوتے ہیں، اور ایک آپ کی پکچر ہوتی. 3 چیزیں ہو گئیں اس میں. اور پھر آپ اس اگر آئینے کو سامنے سے ہٹا لیں تو پکچر غائب ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آئینے کا صحیح اینگل پر ہونا ضروری ہے، اس شخص کا ہونا ضروری ہے، اور تیسری چیز وہ پکچر ہے کہ جو آئینے کے اندر موجود ہے. لیکن جب ہم اس کائنات کو مرر کہتے ہیں، وہ مرر کہ جس میں اللہ کا عکس آتا ہے، تو اس مرر میں اور وہ فزیکل مرر جو ہمارے گھروں میں موجود ہے اس میں ایک باریک فرق ہے. بہت توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ پائیں گے اس کو. کہ آپ جو منٹ کے لیے تصور کریں، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم صحیح طرح سمجھ سکیں کہ آپ نے باہر جا کے ایک بہت بڑا مرر رکھ دیا. تو مرر رکھنے کے بعد اس میں جو ہے اس کی ریفلیکشن ہوئی اور وہ چیز اس میں نظر آنے لگی. لیکن آپ ایک تصور کریں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے ایڈوانسمنٹ کے نتیجے میں وہ ایسا مرر ایجاد کر لیتا ہے کہ جب آپ اس مرر کو درخت کے سامنے لائیں تو درخت کی تصویر اس میں نہ آئے، درخت کی پکچر اس میں نہ آئے، بلکہ وہ مرر خود درخت بن جائے. سوچیں، اگر آپ اس مرر کو کسی دریا کے سامنے لے کر آئیں تو دریا کی پکچر اس میں نہ آئے بلکہ وہ خود دریا بن جائے. تو یہی ایگزیکٹلی وہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر درخت اور جنگل اور سرز و شاداب زمین جو ہے یہ مرر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فزیکل مرر کی طرح اللہ کی تصویر ڈھونڈنے کی کوشش کریں.
بلکہ یہی وہ حقیقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور یہی وہ تصور ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہٹا لیں گے آگے سے، مثلا تاکہ جو ہے وہ جیسے ہم فزیکل آئینے میں ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی آئینہ ہے اور وہی تصویر ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو یہاں دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، خدا کی ذات ہے اور ایک وہ جو مرر ہے اور وہی تصویر بھی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ فرق ہے۔ تو اب اگر ہم اس طرح سے کائنات کو دیکھنے لگیں تو جو فزیکل مرر ہے اس کی لیمیٹیشنز ہیں، لیکن یہ مرر جس میں اللہ کا عکس نظر آتا ہے اس کی لیمیٹیشنز نہیں ہیں۔ مثلا اس کے اندر جو ہے، اس میں ہم نے کہا کہ اس کو آپ اٹھا کے ایک طرف کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے، ہمارے جو فزیکل ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی تصویر کو آپ کو دکھاتا ہے۔ حتیٰ اگر آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ایک بڑا سا مرر یہاں رکھ دوں تو وہ کوئی دو تصویریں نہیں ہوں گی، بہت توجہ کی، وہ ایک ہی تصویر ہوگی، وہ ایک ہی پکچر ہوگی، لیکن وہ مرر کے جو اللہ کے عکس کو دکھاتا ہے اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ ایک پکچر آپ کو نہیں دیتا بلکہ اللہ کے ہزاروں رخ آپ کو دکھاتا ہے، مختلف پہلو آپ کو دکھاتا ہے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی جہت سے وہ اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب اگر تصور آپ کریں کہ اگر جو ہے اس کائنات میں، اب میں آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں، اس کائنات میں اگر آپ ایک ایسا آئینہ بنا لیں، ایسا شیشہ بنا لیں کہ جس میں پوری کائنات نظر آ رہی ہو، اتنا بڑا آئینہ آپ نے بنا لیا، تو اب آپ اس کو صحیح اور حقیقت سمجھیں گے۔ آپ کو تو نہیں پتا کہ یہ کائنات کا ریفلیکٹ ہے اور یہ اس کی پکچر ہے، آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہی اصل ہے۔ لیکن جس دن، بہت توجہ، جس دن یہ شیشہ ٹوٹ گیا اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ جو حقیقی ہے وہ باہر کی کائنات ہے، اس شیشے کے اندر نہیں ہے۔ بس یہی بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو جس دن یہ والا شیشہ جس میں تم مجھے دیکھ رہے ہو، جس دن یہ ٹوٹ گیا، جب قیامت آ گئی تو تم حقیقی پکچر کو اور حقیقی ہستی کو تم دیکھنے کے قابل ہو جاؤ۔ اور پھر ہم اپنے اندر بھی، ہمارے آئینہ ہے، ہمارا قلب بھی آئینہ ہے، ہمارا قلب بھی مرر ہے۔ اور جب من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جب تم اپنے نفس کی پہچان کرتے ہو تو اپنے رب کی پہچان کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے نفس کو ہم گہرائی میں جا کے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو اس میں اس آئینے کو ہم صاف و شفاف کرتے ہیں، اس کی ڈسٹ کو ہم صاف کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں اللہ کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے، اللہ کی پکچر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جب ہم، بہت توجہ کی، جب ہم اپنے نفس کو اس لیول پر دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بعد میں دیکھتے ہیں، خدا کو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہمارے علماء نے اس کی مثال دی ہے بڑی اچھی کہ آپ جب ویوز کو دیکھتے ہیں اوشن میں تو آپ کو ظاہر میں ویوز نظر آ رہی ہوتی، لیکن آپ کو حقیقتاً آپ ویوز کو پہلے نہیں دیکھتے، پہلے آپ سمندر کو دیکھ رہے ہوتے، پہلے آپ دریا کو دیکھتے ہیں پھر ویوز کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب کسی چیز کے سائے کو دیکھتے ہیں، درخت کے سائے کو دیکھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سائے کو پہلے دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً آپ پہلے درخت کو دیکھتے ہیں پھر اس کی کریشن جو سایہ ہے پھر اس کو آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو احتیاج کا مسئلہ ہے، یہ جو کنڈیشن کا مسئلہ ہے، یہ جو آیت الہی اور سائنس آف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس نگاہ سے اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اس ڈیوائن ورلڈ ویو کے ساتھ ہم اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری ایک شان ہر روز مختلف ہے اور میں ایام کو گھماتا ہوں، روٹیٹ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے
کہ یہ میں کبھی آپ کو عروج عطا کرتا ہوں، کبھی آپ کو زوال عطا کرتا ہوں، کبھی آپ کو اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کی زندگی میں آتے ہیں، کبھی آپ کو میں ہیلتھ عطا کرتا ہوں، صحت عطا کرتا ہوں، کبھی میں آپ کو بیمار کر دیتا ہوں، کبھی میں آپ کو کامیاب بناتا ہوں، کبھی میں آپ کو ناکام بنا دیتا ہوں، کبھی میں تو آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور کبھی میں آپ کے گناہوں کو نہیں بخشتا، کبھی میں آپ کو نجات دے دیتا ہوں اور کبھی میں آپ کو نجات نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں میری وابستگی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ تم اس بات کو سمجھو کہ میری وابستگی کی نوعیت کیا ہے۔ ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں، عرفا، وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ شخص the one who is drowning، جو ڈوب رہا ہے، آپ اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں جو اس کو کبھی پتا تھی، کسی میتھمیٹک، اس کو کچھ نہیں پتا، کسی چیز کا جواب نہیں دیتا، اس کو صرف ایک چیز پتا ہے، وہ اپنا وجود ہے، اپنا نفس ہے، اپنا سروائیول ہے، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے۔ عرفا یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو اس لیول پر پہنچنا چاہیے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ ڈوبنے والا شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ وہ وابستہ ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہاں جا کے اس کو پتا چلتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب ہم ان لوگوں کو نجات دے دیتے ہیں، یہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب یہ کشتی میں بیٹھتے ہیں، جب یہ بحری جہاز میں بیٹھتے ہیں، جب طوفان آتا ہے، جب ٹربولنس ہوتا ہے، جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں بچا سکتی، تو ان کی فطرت، ان کا قلب، ان کی روح پکار پکار کر یہ کہتی ہے کہ کوئی اس کائنات میں ایسی ہستی ہے کہ جو اب بھی ان کو بچا سکتی ہے۔ پھر ہم جب ان کو کنارے تک پہنچا دیتے ہیں، یہ پھر فراموش کر دیتے ہیں اور پھر شرک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عروج و زوال عطا کرتا ہوں، میں کامیابی اور ناکامی عطا کرتا ہوں۔ آج کی اس مجلس کے باقی وقت میں چاہتا ہوں کہ بڑے امپورٹنٹ میسیجز آپ تک میں پہنچاؤں، اور آپ کی توجہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہے کہ ان دو آیتوں میں میسیجز کیا ملتے ہیں۔ پہلا میسیج کہ جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے پیغام یہ ملتا ہے کہ we should always be attentive and we should always pay attention to this aspect that we are in need of Allah subhanahu wa ta'ala in every moment۔ ہر لمحہ ہمیں خدا کی احتیاج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جب مرضی بھول جائیں خدا کو، جب مرضی یاد کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز میں صبح کی نماز ہوئی تو اللہ کو یاد کر لیا، باقی جو ہے ہم پھر بھول گئے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہم سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز صرف ایک پریکٹس ہے، پریکٹس کے طور پر، لیکن اس نماز کے ذریعے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اگلی نماز جب آتی ہے، وہ میں نے اسی لیے رکھی ہے کہ تم پہلی نماز پڑھتے ہو پھر تم بھول جاتے ہو، اور پھر جو ہے تم مجھے پھر بھول جاتے ہو، تو دوسری میں پھر تمہیں یاد کراتا ہوں۔ تو وہ نماز دراصل تمہیں یاد کرانا ہے کہ تم نے ہر لمحہ مجھ کو یاد کرنا ہے۔ ہم الٹا ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم احتیاج کی بات کر رہے ہیں، اپنے قلب کی، اپنے روح کی۔ اب دیکھیں ہمارے عرفا کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں۔ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، میں آپ کو نہیں کچھ کہہ رہا، میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ہمیں وہ آپس میں درد دل کرنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نیت کرتے ہیں نماز میں، کہ ڈیلی ہم اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتے ہیں، ڈیلی ہمارا یہ کام ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی زبردست نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہر روز جو ہے ہم ایک فیک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ کی، کہ پروردگارہ ہم تیری قربت کے لیے نماز پڑھیں، تیرے قریب آنے کے لیے۔ تو نیت وہ نہیں ہوتی کہ جو الفاظ انسان زبان سے ادا کرتا ہے، نیت وہ ہوتی ہے جو آپ کے قلب سے نکلتی، جو آپ کی روح سے نکلتی ہو، وہ ہے آپ کی اصل نیت۔ یہ نیت نہیں ہے جو آپ الفاظ سے، وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو پہلا میسیج تو یہ ہو گیا، اور دوسرا میسیج جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بڑی پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ When we really come to know that Allah is rotating these days for everyone, then we should always be
hopeful. There is no possibility for hopelessness. There is no possibility of disappointment. So it is extremely important کہ جب ہم ایک امید کے ساتھ زندگی گزارنا اس کائنات میں، ایک جو ہے وہ مایوسی کے ساتھ زندگی نہ گزارنا، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وی ہیو ایکٹیو اپروچ ٹو لائف. ایکٹیو اپروچ ہماری ہونی ضروری ہے. یہ ہوپ کوئی معمولی چیز نہیں. میں 4 نقطے اس میں دے کے جا رہا ہوں آپ. پہلی بات یہ کہ اس زندگی میں ہماری لائف کی طرف ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے، ہماری پیسیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے. ہم فیلنگ لیس نہیں ہونے چاہیے اباؤٹ سم تھنگ، بلکہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ ایکٹیولی ہم اس کائنات کو دیکھیں. بہت سے لوگ ہیں جو ڈپریسو موڈ میں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جو اگر ان پہ کوئی غم آ جائے، زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، اگر فیملی لائف میں مشکل آ جائے تو وہ وہاں پر اسٹک ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو اپروچ ہے اس کائنات کے بارے میں وہ بہت زیادہ کمپلیننگ ہوتی ہے، اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں مایوسی ہوتی ہے، اس میں ہوپلیسنس ہوتی ہے. ان کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. دے آر ناٹ ایبل ٹو موو آن ان دیئر لائف. تو یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے. اور دوسری یہ پاسبلٹی آف برائٹ فیوچر، پاسبلٹی آف بیٹر فیوچر. آلویز وی نیڈ ٹو ہیو دس. آلویز whatever is happening in our life, whether it is affliction, calamity, hardships, whatever we are facing in our life, it is important for us to always have this approach, the possibility of better future. یہ ہمیں اس سے آتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے کہ جب ہم بہت مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور ہمیں مصائب ایسے گھیر لیتے ہیں، تو ایک مومن جو ہے، جو ایکٹیو لائف گزارتا ہے زندگی میں، وہ ایک لفظ کہتا ہے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، یہ روایت کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. There is a more than that. یہاں کچھ اور بھی ہے کہ جس کو مجھے تلاش کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھ پہ سارے دروازے بند ہو گئے، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ان راستوں سارے مجھ پر بند ہو گئے ہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسی پاسبلٹی موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسا امکان موجود ہے کہ جو مجھے کوئی ایگزٹ وے دکھا سکے گا، جو مجھے کوئی وے آؤٹ دکھا سکے گا، جو مجھے نکلنے کا راستہ دکھا سکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عرفت اللہ بحل العقود، میں نے اپنے رب کو پہچانا مشکلات کی گرہ کے کھلنے کو دیکھ کر. میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مشکلات جو میری زندگی میں آئی ہیں، ان کا مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا. ان مشکلات نے مجھے ہر طرف سے، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، انہوں نے چاروں طرف سے احاطہ کر رکھا ہے. مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نہ عقلی طور پر راستہ نظر آتا ہے، نہ قلبی طور پر راستہ نظر آتا ہے، نہ منطقی طور پر راستہ نظر آتا ہے، نہ مادی طور پر راستہ نظر آتا ہے. اچانک میرے لیے ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. یہاں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی موجود ہے. سبات پڑھ دیجیے. تیسری چیز یہ ہے کہ برائٹر سائڈ. ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کی پیور ڈارک سائڈ کو دیکھیں اور موجود ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے مگر اس کی برائٹ سائڈ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کے پوزیٹیو ایسپیکٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم نے یہ ملکہ حاصل کر لیا تو اس سے ہماری مینٹل اور اسپریچول ویل بینگ پر براہ راست اثر پڑے گا. اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس کو چیزوں کو ٹالریبل بنا سکتے ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور ہم کسی مشکل وقت کے لیے، نیگیٹو آؤٹ کمز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ریڈی کر سکتے ہیں. اچانک جو مشکل ہم پر آن پڑتی ہے اس سے ہم کولیپس ہو جاتے ہیں، لیکن جس مشکل کے لیے ہم تیار ہوں پہلے سے، وہ ہمیں کولیپس نہیں کر سکتی، وہ ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رکھتی ہے. پھر بھی تو یہ چیز ہمیں ملا. تیسرا میسج یہ ہے کہ ہم غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوں گے. ایروگینٹ بیہیویئر جو ہے
اور پرائڈ فل ہارٹ جو ہے ہم اس سے نجات پا سکیں گے. اور اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ آج اگر ہمارے پاس ایک طاقت موجود ہے، آج ہمارے پاس پوزیشن موجود ہے، آج دنیا ہمیں سیلوٹ کرتی ہے، دنیا ہمیں سلام کرتی ہے، تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھ سے چھن سکتی ہے. مجھے قرآن کی یہ آیت اپنے دروازے پر سامنے لکھنی چاہیے کہ اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں حالات کو بدلتا رہتا ہوں، میں ایام کو گھماتا رہتا ہوں. آج اگر تم ہو تو فرعون مت بن جاؤ، کل کو ہو سکتا ہے کہ تمہاری ایسی حالت ہو کہ تم لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جاؤ. تو لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشی اگر ہمیں ملتی ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اگر خوشی ہمیں ملتی ہے تو اس خوشی سے ہم خوش ہوتے ہیں. یہ خوشی بدبختی میں اس وقت بدل جاتی، توجہ، یہ خوشی بدبختی میں اس وقت بدل جاتی ہے جب اس کو دائمی سمجھنے لگے، جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی ہم سے دور نہیں ہو، کبھی ہم اس سے محروم نہیں ہوں گے. یہ خوشی اس وقت بدبختی بن جاتی ہے، اور وہ غمی اس وقت بدبختی بن جاتا ہے. وہ اس وقت ہمارے لیے انفارچون بن جاتا ہے کہ جس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو غم جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں، یہ غم جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ غم کبھی ٹلنے والا نہیں ہے، میں اس مصیبت سے کبھی نہیں نکلتا. یاد رکھیے گا، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نہ خوشی دائمی ہوتی ہے اور نہ غم کبھی دائمی ہوتا ہے. ہر دونوں چیزیں اللہ کہتا ہے میں گھماتا رہتا ہوں، میں ایام کو گھماتا رہتا ہوں، میں حالات کو بدلتا رہتا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ میسج جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ابو ذر غفاری کو جب ایگزائل میں بھیج دیا گیا تو مولا کائنات اور ان کے فرزند امام حسین نے اس آیت کے ذریعے سے اس کو کنسول کیا کہ کنسول ابو ذر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل یومن ہوا فی شان، اللہ کی ہر روز ایک شان ہوتی. آج تمہیں ایگزائل میں بھیجا گیا ہے لیکن کل تمہارے حالات اچھے ہوں گے. آپ دیکھیں کتنی بڑی اسپرچول کیئر کی مثال ہمیں اس روایت میں ملتی ہے کہ مولا کائنات جیسی عظیم ہستی، آپ دیکھیں اس آیت کو کہاں پر استعمال کر رہے ہیں. وہ ابو ذر کے جو غم زدہ ہے، وہ ابو ذر جو ڈپریسو ہے، وہ ابو ذر جو ہوپ لیس ہے، وہ ابو ذر جو ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہے. امیر المومنین کہتے ہیں گھبراؤ مت، تسلی دیتے ہیں، دلداری امیر المومنین اور ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام. جب فرزدق آتا ہے رستے میں تو فرزدق جو ہے وہ کہتا ہے کہ مولا قلوبہم معک وسیوفہم علیک. مولا کہا کہ کیا خبر لائے ہو کوفے سے؟ کہا کہ مولا ان کے قلب آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ پر اٹھیں گی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک حالات نارمل ہیں یہ آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب ان پر کوئی مشکل وقت آئے گا، جب ان کو کوئی خوف زدہ کرے گا، جب ان کو کوئی روب و وحشت میں مبتلا کرے گا، جب یہ کسی لالچ میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر یہ تلواریں آپ کے خلاف اٹھیں گی، تلواریں آپ پر اٹھیں گی. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد فرزدق کیا کہتا ہے؟ فرزدق یہ کہتا ہے کہ وَالْقَضَاءُ يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، Destiny is sent down from heavens. اور پھر یہ کہتا ہے کہ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ wills whatever Allah wants. اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. لیکن یہ بھی کنسول کر رہی ہے کہ دشمن جو مرضی آپ کے خلاف سازش کرتا رہے، جو مرضی پلان کرے، لیکن اللہ کا پلان کچھ اور ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تداول الایام، میں ان ایام کو گھماتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری شان ہر روز مختلف ہے. تم یہ مت سمجھو اللہ تعالیٰ نے کل مجھے کچھ نہیں کہا تو آج بھی کچھ نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری شان، میری گلوری، میری مینیفیسٹیشن مختلف ہے، میری مینیفیسٹیشن سے خوف کھاؤ تم. یہ اس طریقے سے جو ہے وہ فرزدق یہ بات کرتا ہے. تو آگے آتے ہیں، ہم اس میسج کی طرف آتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. وہ یہ کہ ہمیں، ہمارے ینگسٹرز یہاں پر موجود ہیں، we should not always think whenever we are living in this world. I know that lot of obstacles are there.
We need to put our efforts, and we are working hard, and we are studying, and we are getting degree, we are completing our education, we are finding jobs, we are trying to find out our job. So lot of difficulties are there, hardships are there. But sometimes we should know and we should understand this. And this is very, very practical. And I just request you to ponder over this one, that we should not think that we should always be successful in our task. We can be unsuccessful. یہ جو شکست اور کامیابی ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں بتاتی ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس سے آپ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ مجھے جو ہے شکست کیوں ہوئی اور مجھے ناکامی کو ہوئی، مجھے کامیابی کبھی، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. اب with the spiritual care is a very tough, very difficult task. It's a very challenging task. When we are going to hospital, we want to provide spiritual care to the patients. You know, this is not happening with physicians, with doctors, with nurses, because they have power. Because doctor is writing prescription for the patient. Patient is in badly need of a doctor and a nurse. So they don't have any problem. But when you go to see your patients and you want to provide spiritual care to them, so what you have in your hand? Nurses, they have something in their hand, and physically and from medical point of view, and doctors are also. But when we are going, we have only one thing, which is our heart. We go to see this patient with our heart. And then on the other hand, most of the patients, they don't know the importance of spiritual care for themselves. It is extremely important. And when they are able to sit with us, then during the spiritual conversation, they come to know the importance of spiritual care. And they come to know that how much it is important, that how we are providing comfort to this person. ان کو آرام پہنچانا، سکون پہنچانا، ان کے فیئر کو اور ان کے دوسرے اسپریچول نیڈس کو ایڈریس کرنا. یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جو میں نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں یاد رکھیے گا، شکست بھی ہوتی ہے، کامیابی بھی ہوتی ہے اور ناکامی بھی. یہ ہمارے ذہن میں بچوں میں ہوتا ہے، بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہمارے بچے. کہیں ان کو جاب نہیں ملی، کہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کسی نے ان کو کچھ کہہ دیا، تو اس کے نتیجے میں وہ شدید. اور وجہ کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت پر عمل نہ کر. ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کہتا ہے کہ تم کامیاب بھی ہوگے زندگی میں، تم ناکام بھی ہوگے زندگی میں. تو یہ پیشنٹس ہمیں کبھی کبھی ایسا، جو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا قلب ہے سر، اس کے ساتھ ہم جاتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ ہمیں بہت ایبیوسو اور گندی ان اپروپریٹ لینگویج یوز کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مینٹل لیول مختلف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی گیٹ آؤٹ فرام دس روم. تو اب آپ بتائیں کہ ایک پیشنٹ پہ آپ جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، آپ ہوپلیس ہو جاتے ہیں، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی اور اس پیشنٹ نے مجھے جو ہے اتنی بدتمیزی سے اس نے کہا گیٹ لاس، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں تم سے بات کرنی. تو یہ کیا ہے؟ انسان کو ڈسہارٹ کرتی ہے یہ چیز، یہ انسان کے مورل کو ڈاؤن کرتی ہے یہ چیز. لیکن ہم اگر یہیں پہ ہم کولیپس کر سکتے. لیکن فرض کریں میں اپنی مثال دوں تو میں اس پہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ سچویشنز بدلتی رہتی، حالات بدلتے رہتے. جب دوسرا پیشنٹ who is very welcoming to us, who is very friendly with us, وہ ہمیں سپورٹ دیتا ہے، وہ ہمیں اسٹرینتھن بناتا ہے، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کلینیکل ورک کے اندر یہ بہترین ایگزامپل ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی جو ہے وہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں، کبھی ہمارے حق میں نہیں ہوتے. اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو ہم سے تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم حالات کو گالیاں مت دو، تم حوادث کو گالیاں مت دو، بلکہ تم اس کی کازز پر نظر رکھو. تم دیکھو کہ تمہیں ناکامی ہوئی کیوں ہے. What were the causes of your unsuccess? What you were unsuccessful? What were the
basic roots of your you were not successful and something happened to you, you were not able to achieve your goals. تو آپ اس کی علل کو دیکھیں, علتوں کو دیکھیں, آپ اس کی وجوہات کو دیکھیں. یہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ یہ چیز آپ کو کمفرٹ پرووائڈ کرتی ہے اس چیز میں کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کازز کا پتہ چلتا ہے کہ شکست کی کیا ہے. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں ایک مقام پر, کہتے ہیں کہ ہرگز, ہمارے 10ویں امام کا قول ہے کہ ہرگز تم جو ہو اس زمانے کو, زمانہ یہ زمانہ ہی ہے نا جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, اس زمانے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں, اس زمانے کو کبھی حکم خدا میں داخل مت کرو, حکم خدا کو اس سے دور رکھو. اس لیے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حکم دیا ہے, اگر تم ناکام ہوئے ہو, اگر جنگ احد میں تمہیں شکست ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. تو تم یہ نہ کہو کہ جی ایسے حالات میرے ساتھ ہو گئے, میری قسمت خراب تھی. نہیں, تم جاؤ اور دیکھو کہ کیوں تمہارے ساتھ ایسا ہوا, تم اس کے اوپر غور کرو. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے اپنے اندر لیول آف کریج اور کانفیڈنس جو ہے اس کو گین کرنا, کمیٹڈ ہونا اور اپنے آپ کو اسٹرینتھن بنانا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ یقین کیجئے, جب آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی, when you have will power, when you want to do something, even you are not going to be successful for the specific period of time, but this universe will favorably respond to you. تو آپ کو اس کائنات سے فیور ملے گا. یہ کائنات آپ کے انڈیفرنٹ نہیں ہے آپ کے سلسلے, یہ کائنات آپ کی مدد کرے گی. لیکن ضرورت اس کی ہے کہ آپ کوشش کریں, آپ جد و جہد کریں, اور وی نیڈ ٹو لرن ٹو اسٹرگل ان آور لائف. سر آپ پڑھ دیجیے گا. پھر ہم ایک اور قرآن کی آیت دیکھیں, قرآن کہتا کیا ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. قرآن ایک عجیب میسج دیتا ہے. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, لیکن میں اس وقت میں اس میسج کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں. قرآن یہاں, کاش میرے پہ ٹائم ہوتا کہ میں عربک کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا کہ قرآن جو ہے وہ یہاں ایک جملہ جو ہے اس نے حذف کر دیا, اور عجیب طرح یہ آیت جو ہے شروع ہوئی. مثلا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں ان ایام کو آپس میں گھماتا ہوں. پھر ایک دم کہتا ہے تاکہ اس کو علم ہو جائے کہ ایمان کس کے پاس ہے. ایسا لگتا ہے یہ جملہ ٹوٹ گیا آپس میں, لیکن حقیقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک میسج دینا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب اتنی مختلف تمہاری زندگی میں واقعات ہوتے ہیں, انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, کبھی تم ناکام ہوتے ہو, کبھی کامیاب ہوتے ہو, کبھی عروج پہ جاتے ہو, کبھی زوال, کبھی صحت ہوتی ہے, کبھی تم بیمار ہو جاتے ہو, کبھی تم گناہ کرتے ہو, تمہیں میں بخشتا نہیں ہوں, کبھی میں تمہیں بخش دیتا ہوں, کبھی تم نجات پاتے ہو, کبھی تم نہیں پاتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب دیکھیں بہت عجیب پیغام ہے. علامہ طباطبائی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں المیزان میں, اور بڑی باریک بینی سے اگر کوئی اس کو دیکھے تو سمجھ سکتا ہے, ورنہ ایسے علماء ایک لفظ لکھ کے نکل جاتے ہیں, لیکن وہ کیا کہہ جاتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس میں ایسی ایسی مصلحتیں موجود ہیں کہ جس کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے. تمہارے میں اتنی عقل ہی نہیں ہے, تمہارے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ میں ان ایام کو گھماتا کیوں. تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو کہ میں تمہارے حالات بدلتا کیوں رہتا ہوں. آج تم بڑے اچھی پوزیشن میں ہو, کل تم گر جاتے ہو. آج تم بڑے دنیا میں تمہاری نیک نامی ہے, کل تمہاری بدنامی ہے. آج تمہیں اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کل کو لوگ تمہاری حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہیں ان مصلحتوں کی سمجھ نہیں آ سکتی. میری حکمتیں موجود ہیں, میری مصلحتیں موجود ہیں, لیکن جو چیز تمہیں سمجھ آ سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے جاننا کہ تم میں سے صحیح مومن کون ہے اور غیر صحیح مومن کون ہے, تم میں سے فیک مومن کون ہے اور تم میں سے حقیقی مومن کون. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے, اللہ تعالیٰ کا جاننا کیا مطلب؟
کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کون مومن ہے کون نہیں ہے؟ کیا مطلب قرآن کہتا ہے لِیَعْلَمَ کہ اللہ تعالیٰ تاکہ جان لے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے اللہ کا علم میرے اور آپ کے جیسا علم نہیں ہے. ہمارا علم ناقص کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو نالج ہے when we want to know each other, then basically we don't have this direct knowledge. We have the image. For example, you are sitting in front of me. If I say that you are sitting in front of me, so how I am coming to know this one? Because first of all, your image is, I am going to have your image in my brain. And then I am seeing this image. And then this is just your apparent face. When I have only your apparent face, then how I can know what is in your heart, what is in your wujood, and how is your iman, how is your muhabbat, whatever you are claiming. I can't understand this. Unless you say something to me, then I can make my assessment. But Allah subhanahu wa ta'ala says, my knowledge is not like your knowledge. میری جو علم ہے وہ تمہارے وجود کا علم ہے، تمہارا قلب، تمہاری روح، ہر چیز جو ہے، اس لیے کہ تم میرے وجود کا حصہ ہو. تم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم الگ ہو مجھ سے. حقیقت میں تم میرے وجود، مجھے معلوم ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان کو ظاہر کرنا، کہ تم میں سے کون حقیقی ایمان کو ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں ان حالات کو اس لیے روٹیٹ کرتا ہوں تاکہ ان حالات کو، اب آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اعلان کر دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں فلاں مومن ہے، فلاں کافر ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں برا، تاکہ ہم احتیاط کر سکیں، تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری سنت یہ نہیں ہے. This is not my tradition. My tradition is different. You need to understand my tradition. تمہیں میری سنت کو سمجھنا پڑے گا، تمہیں میری ٹریڈیشن کو سمجھنا پڑے گا. وَلَا تَبْدِيلَ لِسُنَّتِ اللَّهِ، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکتی. اس نظام میں یہ نظام کہ حادثوں کا آنا، حوادث کا آنا، مشکلات کا آنا، حالات کا تبدیل ہونا، اس کائنات کے نظام کا حصہ ہے، اس کائنات کے سسٹم کا حصہ ہے. میں اس راستے سے تمہارے ایمان کے ظہور کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس راستے سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا لیول کیا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تمہارا دعویٰ جو ہے سچا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یا من لا تبدل الوسائل حکمتہ. کبھی اس کو بھولیے گا نا، میں پہلے بھی اس کو بتا چکا ہوں. عجیب امام کی دعا ہے. امام سے دعا کرتے ہیں اللہ سے، پروردگارا اے وہ کہ جس کو وسائل، جو میڈیٹرز ہوتے ہیں، وسیلہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تیری حکمت کو نہیں بدل سکتے، تیری وزڈم کو نہیں بدل سکتے، تیرے فیصلے کو نہیں بدل سکتے. یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت سے جو ہمارا رابطہ ہے، اہل بیت سے جو ہمارا تعلق ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اہل بیت سے کیا چاہتے ہیں، ہم اہل بیت سے کیا لینا چاہتے ہیں. ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت اگر ہماری شفاعت کر سکتے ہیں تو اس شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ ہم اہل بیت کو خوش کر دیں، ہم اہل بیت کی شان میں، ان کی عظمت میں بیان کریں اور ان سے محبت کریں، ان کو خوش کر دیں. کس لیے خوش کر دیں؟ تاکہ وہ ہمارا وسیلہ بن جائیں، تاکہ وہ ہماری شفاعت کریں. تو اس کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہے کہ شفاعت کرنے کا مطلب کیا ہے. شفاعت کرنے کا مطلب امام سجاد ہمیں بتا رہے ہیں کہ یا من لا تبدل الوسائل الحکمہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز اس کائنات میں خدایا تیرے سسٹم کو نہیں بدل سکتی. نہ قرآن بھی وسیلہ ہے، نماز بھی وسیلہ ہے، نبی بھی وسیلہ ہے، امام بھی وسیلہ ہے، یہ سارے وسیلے ہیں، لیکن یہ کبھی اللہ کی سسٹم کو نہیں بدل سکتے. اگر اللہ نے مجھے پنش کرنا ہے تو مجھے پنش کرنا، اللہ نے مجھے ثواب دینا ہے تو مجھے ثواب دینا ہے. تو اس کا مطلب ہے ان وسیلوں کا رول کیا ہے؟
دو جگہ پر اس رول کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اپنی گفتگو کو میں یہیں پر ختم کروں گا کہ دو رول اس کے اندر امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کے نظام کو نہیں بدلنا چاہتا، کوئی امام جن سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن سے ہم حقیقتاً بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتا تو وہ ہمارے لیے کر کیا سکتے ہیں، ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ امام ہمارے لیے کر کیا سکتے ہیں۔ بہت سی جگہ پہ ہماری مسکنسیپشن ہے، ہم بڑے آرام سے سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے آیت اللہ مطہری کی بات کی تھی، آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست، وہ کہتے ہیں ہم شیعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو الگ سسٹم ہیں اس کائنات میں، ایک وہ سسٹم ہے جو امام حسین چلا رہے ہیں، اور ایک وہ سسٹم ہے جو اللہ چلا رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کے سسٹم پہ چلیں تو بڑا مشکل ہے، تو اتنا کچھ کرنا پڑے گا ہمیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام اور اخلاقیات اور اتنا کچھ، اس کو چھوڑو۔ امام حسین کا سسٹم بڑا اچھا ہے، امام حسین کا سکول امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ہم نے صرف مجلسوں میں آنا ہے، ہم نے صرف عزاداری کرنی ہے، ہم نے صرف 4 آنسو بہانے، ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہج البلاغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور ہمارے لیے کافی ہے جنت میں جانے۔ اب آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ جبکہ ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ ان دو سسٹم میں کوئی فرق نہیں ہے، جو اللہ کا سسٹم ہے وہی امام حسین کا سسٹم، جو امام حسین کا سسٹم ہے وہی اللہ کا سسٹم ہے۔ اور یہ چیز یہاں میں بتانا چاہتا ہوں اس روایت کے سلسلے میں کہ حکمت جو ہے اللہ کی تبدیل نہیں ہو سکتی، سسٹم نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سے جب ہم رابطہ استوار کرتے، ریلیشن شپ، تو گویا اس کے ذریعے سے ہم اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ امام جو ہماری مدد کرتا ہے وہ مدد اس میں نہیں کرتا کہ وہ آپ کے لیے اللہ کے سسٹم کو بدل دے، اللہ کی سنت کو بدل دے، اور آپ جہنم کے مستحق تھے آپ کو جنت میں بھیج دے۔ امام اس لیے نہیں آیا، امام پہلے اس لیے آیا کہ امام کہتا ہے کہ تم میری تعریفیں کرو، ٹھیک ہے، تم میری عظمت بیان کرو، ٹھیک ہے، تم بے شک نعرہ حیدری 10,000 مرتبہ مجلس میں لگاتے رہو، اچھا ہے، تمہیں ثواب بھی ملے گا، لیکن تم یاد رکھو ہم یہ کروانے نہیں آئے کام تم سے، ہم آئے اس لیے ہیں کہ تم ہماری سینگز کے اوپر غور کرو، تم ہمارے ٹیچنگز کے اوپر غور کرو، ہم اس ٹیچنگز کے ذریعے تمہیں بتائیں گے کہ اللہ کی حکمت ہوتی کیا ہے، ہم اس سسٹم کو بتائیں گے تمہیں، تاکہ تم اس سسٹم کو جب سمجھ جاؤ، اللہ کے، جب اللہ کی سنت کو سمجھ جاؤ، جب اللہ کی روش کو سمجھ جاؤ، جب اللہ کے طریقہ کار کو سمجھ جاؤ، جب اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں انگیجمنٹ کو سمجھ جاؤ، جب اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ کو سمجھ جاؤ، تو پھر تم جو ہو خود اپنے عمل کو ٹھیک کر سکو۔ سب آپ پڑھ دیجیے۔ اور دوسرا رول جو اہل بیت ہمیں بتانے آئے ہیں، وہ جو ہمیں پتا ہونا چاہیے، بڑی امپورٹنٹ نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ قرآن 4 جگہ پر واضح طور پر کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نحنو اقرب الیہ، ہم یہ شخص جو مر رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے کہتا ہے کہ کل یہ جو میرے بندے ہیں جب یہ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، انی کا لفظ استعمال ہوا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کہتا ہے رسول ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے قریب، اب رسول کو ہٹا دیا کہ ما سألک عبادی، جب میرا بندہ مجھ سے پوچھتا ہے انی، اے رسول جب میرا بندہ تم سے یہ پوچھتا ہے میرے بارے میں، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہونا چاہیے نا کہ اے رسول جب بندہ میرے بارے میں تم سے پوچھتا ہے تو اس کو اے رسول کہہ دو کہ اللہ تمہارے قریب۔ یہ نہیں کہہ رہا اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول جب یہ بندہ میرے بارے میں تم سے پوچھتا ہے تو اب رسول کو ہٹا دیا بیچ، انی قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارا جواب دیتا ہوں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، یہ پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں اس اہم نقطے کو آپ لے کے جا رہے ہیں، بعد میں اس کے اوپر غور کیجیے، کسی کو بیچ میں اللہ تعالیٰ نہیں لا رہا، کوئی سینٹر میں کوئی موجود نہیں ہے، اللہ اور آپ کے درمیان کوئی موجود نہیں۔ اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری حبل الورید سے بھی زیادہ قریب، میں تمہاری اس مرنے والے سے تم سمجھتے ہو قریب ہو، میں اس سے زیادہ قریب ہوں۔
پھر فرماتا ہے میں تمہارے حبل الورید سے بھی قریب، پھر فرماتا ہے میں تمہارے قلب سے بھی زیادہ قریب، قلب تمہاری جان ہے، تمہاری حقیقت ہے، تمہارا احساس ہے، میں اس سے بھی قریب ہوں۔ جب تم اس سے بھی قریب ہوں تو پھر تمہارے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک ہم یہ بتوں کے مسئلے کو نہ سمجھیں، جب تک اس بت پرستی کے مسئلے کو نہ سمجھیں، یہ جو بت پرست جو وسیلہ قرار دیتے تھے، جب تک ہم اس کو نہ سمجھیں، جب تک اہل بیت کے وسیلے ہونے کو نہیں سمجھیں، وہاں پرابلم کیا تھی، اس پرابلم کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ اپنے وسیلے کی اہمیت کو نہیں سمجھیں۔ وہاں پرابلم کیا تھی کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان بت کو کھڑا کر دے۔ توجہ کیجیے گا، وہ خدا اور بندے کے درمیان فرشتوں کو کھڑا کر دیتے، وہ خدا اور بندے کے درمیان جنات کو کھڑا کر دیتے تھے کہ خدا ایکسیسیبل نہیں ہے، بہت دور ہے ہم سے، پتہ نہیں آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا ہم تو اس تک جا ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ جو بت ہیں، یہ جو ملائکہ ہیں، یہ جو جنات ہیں، ہم ان کو خوش کریں۔ ہمیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں، توجہ کیجیے گا، ہمیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ وہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں تو ان سے تعلق ہے، یہ ہم سے خوش ہو گئے تو یہ ہمارا معاملہ خدا سے خود ٹھیک کرے۔ ہم اہل بیت سے نعوذ باللہ اگر یہ سوچ کسی کی ہو تو یہ بہت خطرناک ہے کہ بس اہل بیت کو خوش کر لیا، بس وہ خود ہی اللہ سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خود اللہ سے بات کر لیں گے۔ یہ ہے وہ خطرناک سوچ، یہ ان کی تھی۔ لیکن جو ہماری سوچ ہے قرآن کی، اللہ کہتا ہے کہ کوئی چیز درمیان میں نہیں، کوئی بیچ میں نہیں، کوئی امام بیچ میں نہیں ہے میرے اور تمہارے، میں تمہارے قلب میں موجود ہوں، تمہارے وجود کا حصہ ہوں، میں قیوم ہوں۔ قیوم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قوام، تمہارا سروائیول، تمہیں سسٹین میں کر رہا ہوں، تمہاری بقا میرے اوپر قائم ہے اور میں نے ہر طرف سے تمہیں احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا اللہ تعالیٰ پھر ضرورت کیا ہے وسیلے؟ پھر مجھے امام علی، ائمہ، قرآن، ان کو وسیلہ بنانے کی کیوں ضرورت ہے؟ اللہ یہ بتائے گا میں تمہارے قریب تو ہوں، لیکن تمہارے قلب پر جو حجاب پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے تم مجھے، میری قربت کو محسوس نہیں کر رہے۔ تمہاری آنکھوں پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے تم مجھے دیکھ نہیں پا رہے۔ تمہارے قلوب برائیوں اور گناہوں سے اندھے ہو چکے ہیں، لہٰذا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ان ہستیوں کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے قلب کو پیوریفائی کرتے ہیں، ان ہستیوں کا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری بلائنڈنس کو دور کرتے ہیں تاکہ تم مجھے دیکھنے کے قابل ہو جاؤ۔ سب بات کر دیجیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ درمیان میں موجود ہوں، یہ درمیان میں موجود نہیں ہے اللہ میں۔ اللہ نے جب کہہ دیا قرآن میں تو ہم تو قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے، لیکن ہستیوں کا تقاضا ہی ہے۔ بی بی زہرا کیا فرماتی ہیں؟ احمد اللہ، میں حمد بجا لاتی ہوں اس خدا کا۔ کس خدا کا؟ الذی بنورہ وبعظمتہ، وہ خدا کہ جس کے نور کی وجہ سے، جس کی عظمت کی وجہ سے یبتغی من فی السماوات وفی الارض الوسیلہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ سے وسیلہ مانگ رہا ہے، اللہ سے واسطہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وسیلہ بتا جو ہماری بلائنڈنس کو ختم کر دے، جو ہمارے حجاب کو دور کر دے۔ اور پھر زہرا فرماتی ہیں نحنو وسیلۃ، ہم ہیں وہ وسیلہ کہ جو تمہارے قلب کو پیوریفائی کر سکتے ہیں، جو تمہیں اپنی گفتگو کو میں نے اختتام پر پہنچایا۔ عزیزداران عزیز، ہم بہت سے اصحاب اور بنی ہاشم کے جوانوں کی رخصتی کا احوال ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ قاسم کیسے رخصت ہوئے، ہمیں معلوم ہے کہ اون محمد کیسے رخصت ہوئے، ہمیں معلوم ہے کہ عباس کیسے رخصت ہوئے، لیکن عزاداروں، جب علی اکبر کے رخصت ہونے کا وقت آیا تو خیمے کا
پردہ کبھی اٹھتا تھا اور کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا اور کبھی گرتا تھا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی اکبر جب بیویوں کو پرسہ دیتے تھے تو بہنیں لپٹ جاتی تھیں، بہنوں کو پرسہ دیتے تھے تو پھوپھیاں لپٹ جاتی تھیں. یوں علی اکبر جب خیمے سے نکلتے ہیں تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. بس عزاداروں، ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے جب پھوپھی زینب علی اکبر کو اجازت نہیں دے رہی تھی تو علی اکبر نے ایک عجیب جملہ کہا کہ پھوپھی جان، ٹھیک ہے آپ مجھے اجازت نہ دیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن فاطمہ زہرا نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا تم علی اکبر کو زیادہ دوست رکھتی تھی یا حسین کو زیادہ دوست رکھتی تھی، تو پھر تم کیا جواب دو گی؟ بس یہ سننا تھا کہ پھوپھی زینب نے علی اکبر کو اجازت دی. عزاداروں، ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین سے جب جو کوئی بھی اجازت لینے آیا، مولا میرے آقا ہمیں اجازت دیجیے جنگ کے لیے. قاسم آئے اجازت لینے کے لیے، اون محمد آئے اجازت لینے کے لیے، عباس آئے، دوسرے اصحاب آئے. کسی کے لیے امام حسین کے لیے اجازت دینا آسان نہ تھی. امام نے شروع میں آخری وقت تک کوشش کی کہ ان کو اجازت نہ دیں، لیکن جب آپ کا جوان فرزند علی اکبر آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا تو وہاں پر ہمیں تصویر کا دوسرا رخ نظر آتا ہے. جب علی اکبر نے کہا کہ بابا مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں اور میں آپ پر قربان ہو جاؤں، تو ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو ایسے دیکھا جیسے کوئی باپ آخری مرتبہ مایوسی کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے. اور جو تاریخ کے الفاظ بھی ہیں، جو امام حسین علی اکبر کے چہرے کی طرف آپ کا چہرہ اٹھتا جاتا ہے اسی طرح آپ کی آنکھیں بند ہوتی چلی جاتی. یہ حسین کی حالت تھی جب علی اکبر کو اجازت دے. اور پھر جب علی اکبر میدان کی طرف چلے تو کسی کے ساتھ امام حسین نے ایسا نہیں کیا، نہ قاسم کے ساتھ، نہ عباس کے ساتھ، نہ اون محمد کے ساتھ. لیکن جب علی اکبر میدان کی طرف چلے تو حسین پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ پروردگارا تو گواہ رہنا کہ آج میں ایسے کو تیرے حضور میں بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، جو سیرت میں، جو رفتار میں، جو کردار میں تیرا ہم شکل پیغمبر تھا. پروردگارا جب ہم مشتاق ہوتے اپنے نبی کی زیارت کو تو اپنے اس بیٹے کی زیارت کر لیتے. عزادارو، علی اکبر جب میدان میں گئے اور بہادری کے ساتھ لڑے تو وہ وقت بھی آیا جب علی اکبر کو شدید پیاس محسوس ہوئی. ایک مرتبہ جوان فرزند علی اکبر واپس آتے ہیں اپنے بابا کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ حل الی شربت ماء سبیل، بابا کیا کوئی پانی پینے کی سبیل موجود ہے؟ بابا مجھے پیاس نے نڈھال کر دیا ہے اور اسلحے کے بوجھ نے نڈھال کر دیا ہے. یہ سننا تھا. حسین نے کہا بیٹا اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں رکھ لو، انشاءاللہ مجھے امید ہے تمہیں بہت جلدی سیراب کریں گے. رات ہونے سے پہلے اپنے جد کے ہاتھوں تم سیراب ہو جاؤ گے. اور بیٹا علی اکبر دیکھو تم ایسا سیراب ہوگے کہ پھر تمہیں قیامت تک پیاس نہیں لگے گی. عزادارو، علی اکبر میدان میں گئے، بہادری سے لڑے، شجاعت سے لڑے، دشمنوں کی صفوں کی صفیں پلٹ دی. لیکن بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک ملعون نے چھپ کے علی اکبر پر برچھی کا وار کیا، برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی اور پھر جب برچھی کو نکالا تو خون کا فوارہ تھا. علی اکبر کی غیرت
اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ وہ زمین پر گرتے۔ عزادارو، دیکھنے والوں نے دیکھا علی اکبر نے اپنی باہیں اپنے گھوڑے میں ڈال دی، اور یہ گھوڑا ایک مرتبہ علی اکبر کو دشمنوں میں لے گیا، جہاں جس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی علی اکبر پر برسائی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا علی اکبر زمین کربلا پر گرے، لیکن علی اکبر نے جس طرح اپنے بابا کو پکارا وہ بھی عجیب تھا۔ السلام علیکہ یا ابتا، بابا آپ پر سلام ہو، بابا میں اپنے جد کے ہاتھوں سے رام ہو رہا ہوں، بابا میرے جد آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، بابا میرے جد یہ کہہ رہے ہیں علی اکبر ہمارے پاس آنے میں جلدی کرو، تمہارے لیے ہم نے بہشت کا جام طہور تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ عزادارو، ادھر علی اکبر کی آواز کا بلند ہونا تھا، حسین ایک شکاری باز کی طرح علی اکبر کے سرانے پہنچے۔ کربلا میں سوائے ایک جگہ پر کوئی جگہ مثال نہیں ملتی کہ علی اکبر جس وقت شہید ہوتے ہیں وضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا اور کہا اے میرے بیٹوں کے قتل کرنے والوں، خدا تمہیں قتل کرے، اے عمر سعد خدا تیری نسل کو اس طرح منقطع کرے کہ جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ عزادارو، امام صادق فرماتے ہیں خدا کی قسم علی اکبر کے قتل کی مصیبت کے بعد ان کے باپ کو کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکا۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین یہ کہتے ہیں اے دنیا تجھ پر اف ہو، اے دنیا اب تو رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ادھر خیمے سے زینب تڑپ کر نکلتی ہیں، علی اکبر کی لاش پر خود کو گراتی ہیں، حسین زینب کا ہاتھ پکڑتے ہیں، خیمے میں لے کے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، اور ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں کو پکارتے ہیں، ارے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ میری مدد کرو۔ کہنے والوں نے کہا ارے یہ بوڑھا باپ تھا، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بیٹے کو اٹھا سکتے، لیکن صاحبان اسرار یہ لکھتے ہیں ارے حسین میں اتنی ہمت تھی، حسین میں اتنی قوت ابھی بھی تھی، لیکن حسین کیا کرتے جب علی اکبر کو دائیں طرف سے اٹھانے لگتے تو لاش بائیں طرف گر جاتی، بائیں طرف سے اٹھانے لگتے تو دائیں طرف گر جاتی۔ اس عالم میں ایک مرتبہ حسین نے پکارا اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ میری مدد کے لیے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا منقلبين المنقلبون، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔